جنگی بدر کے مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا اور ان میں باہم کچھ باتیں ہونے لگی۔ جوان بولے مال غنیمت کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو ہرایا ہے اور ہم نے جان پر کھیل کر میدان جیتا ہے۔ بوڑھے بولے سچ پوچھو تو اس کے حقدار ہم ہیں کہ ہم نے ہی تمہاری حفاظت کی ہے اور ہم نے ہی پیچھے سے دشمن کو روکا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا شہ سواروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کمزوروں کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میاں، کمزوروں ہی کی وجہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں خدا کا یہ پیغام بھی لائے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہے، تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اس کی ناخوشی سے ڈرو اور آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، جس نے کسی کو مارا ہے وہ اس کے سامان کا مالک ہے، جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ قید ہی اسی کا ہے، اور جو کچھ میدان میں ملا یا بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا ہے وہ سب کا ہے۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مال غنیمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے خدا کی ہدایت کے مطابق تقسیم فرمائیے۔ قیدیوں کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کفر اور سرکشی کی سزا میں انہیں قتل کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی بھائی بند ہیں جنہیں آج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مارا نہ جائے بلکہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس سے آئندہ جنگ کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور کل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند فرمائی، چنانچہ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لے لیا گیا۔ جو لوگ غریب اور نادار تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمہ تعلیم کا کام کیا گیا کہ مدینہ کے 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اور جو لوگ جاہل تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و فتح یاب ہو کر مدینہ لوٹے اور شہر میں وداع کی گاڑی سے داخل ہوئے۔ اس وقت جذبات شکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ لبریز تھا۔ غزوہ بدر کا انجام سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقین کے دل سہم ہو گئے اور مدینہ کے یہود مسلمانوں سے دبنے لگے۔ بہت سے کٹر دشمن اسلام لے آئے۔ اس جنگ میں کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئی اور کتنی ہی مائیں سوگوار ہو گئی، چنانچہ اس کے غم میں انہوں نے اپنے بال بھی کٹوا ڈالے اور تقریباً 1 ماہ تک گھر گھر ماتم رہا۔ قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئی، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی۔ شکست سے ان کی عزت و شوکت پر بھی آنچ آئی۔ اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا۔ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا۔ وہ اور صفوان بن امیہ دونوں ایک روز حجرے میں بیٹھے تھے، بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی لطف نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا ہوا ہوں اور بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے کر چھوڑتا، میرا بیٹا بھی تو وہی قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی فکر نہ کرو، بچوں کی طرف سے بھی بے غم ہو جاؤ، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ عمیر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تلوار بھی گردن سے لٹک رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کریں۔ حسن اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ دیکھتے ہی انہوں نے طیور بانپ لیے اور گلا دبائے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر کیا ارادہ ہے؟ عمیر بولا، بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کا کیا کام ہے؟ عمیر نے کہا، برا ہو تلواروں کا، آخر بدر میں یہ کس کام آئی؟
آنے لگا تو اس کی طرف ذہن نہ گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرے میں صفوان سے کیا بات طے ہوئی تھی؟ عمیر سناٹے میں آ گیا، کیا بات طے ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے، اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے۔ سن لو اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ عمیر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ پھر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر مکہ آئے، اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھے، اب انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی خبر سنی۔ مکہ پہنچ کر وہ اسلام پھیلانے میں لگ گئے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ابھارنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لائے۔